الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 28 پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 28 مجرورات۔ مرفوعات منصوبات کے بعد اب مصنف علیہ رحمہ مجرورات بیان کر رہے ہیں۔ مجرورات یہ مجرور کی جمع ہے۔ مجرور کسے کہتے ہیں؟ مصنف علیہ رحمہ تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مجرور وہ اسم ہے جس پر حرف جار داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو۔ جس اسم پر حرف جار داخل ہوا ہو یا مضاف الیہ ہو اسے مجرور کہتے ہیں۔ الانتباہ یعنی تنبیہ۔ اساتذہ اور طلباء کے محاورے میں مجرور سے مراد وہ اسم ہے جس پر حرف جار آیا ہو۔ اساتذہ اور طلباء کے مابین مجرور سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جس پر حرف جار آیا ہو۔ کل حرف جار جو ہیں حروف جر جسے کہتے ہیں تقریباً 17 ہیں۔ کل حروف جار 17 ہیں۔ باء تاء کاف لام واو منذ مسخرہ رب ہاشم عطا، اس طرح کل 17 حروف ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جار وہ حرف ہے جس کی وجہ سے اسم پر کسرہ یا فتحہ آئے۔ جار کسے کہتے ہیں؟ جار وہ حرف ہے جس کی وجہ سے اسم پر کسرہ یا فتحہ یا آئے۔ جس حرف کی وجہ سے اسم پر کسرہ آئے یا فتحہ آئے یا آئے، یعنی کسی اسم پر فتحہ آئے، کسی اسم پر کسرہ آئے، کسی پر یا آئے، اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے جار۔ جیسے اعلیٰ زیدن۔ اعلیٰ زیدن اس مثال میں زیدن یہ مجرور ہے، اعلیٰ حرف جار ہے۔ کیونکہ اعلیٰ کی وجہ سے اسم زید، لفظ زید جو ہے اس پر مجرور کسرہ آ رہا ہے۔ اعلیٰ زیدن میں زید پر کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ اعلیٰ کی وجہ سے، تو اعلیٰ ہوا حرف جار، اور کیونکہ زید پر کسرہ آ رہا ہے اس لیے زید ہے مجرور۔ اور مثلا الی مکہ، اس مثال میں الی حرف جار اور مکہ مجرور ہے کیونکہ الی کی وجہ سے لفظ مکہ پر فتحہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا تو اس میں فتحہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو لفظ الی کی وجہ سے مکہ پر فتحہ آ رہا ہے تو لفظ الی ہوا جار، مکہ ہوا مجرور۔ اور جیسے اعلی المسلمین، اس مثال میں المسلمین مجرور ہے اور اعلیٰ حرف جار ہے کیونکہ اعلیٰ کی وجہ سے المسلمین میں یا آ رہا ہے۔ مسلمونہ سے مسلمینہ ہوا، یہاں پہ جو یا ہے یہ اعلیٰ کی وجہ سے، تو اعلیٰ حرف جار ہے اور مسلمینہ مجرور ہے۔ اور نیچے دیکھیں چند حرف جر اور کچھ الفاظ بیان کر رہے ہیں۔ الی کا معنی ہوتا ہے تک، طرف۔ الی کا معنی تک ہوتا ہے، طرف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان حروف کے ایک تو معنی ہوتے ہیں اصل معنی، اس کے علاوہ دیگر معنی میں بھی یہ حروف استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے آپ شرمیت پڑھیں، اس کے علاوہ بھی دوسری کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ الی کا معنی تک، طرف۔ اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے پر۔ مین کا معنی ہے سے۔ فی کا معنی ہے میں۔ لی کا معنی لیے، کے لیے۔ سافرہ کا مطلب اس نے سفر کیا، باب مفاعلہ سے ماضی کا صیغہ ہے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ سافرہ اس نے سفر کیا۔ بی یعنی سے، بی مطلب ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ حتی کا مطلب ہوا یہاں تک۔ المحطۃ یعنی اسٹیشن، المحطۃ اسٹیشن۔ اب نیچے دیکھیں، زید ترجم القرآن بالاردویۃ۔ زید ترجم القرآن بالاردیۃ، زید نے اردو میں قرآن کا ترجمہ کیا۔ زید ترجم القرآن، زید نے قرآن کا ترجمہ کیا بالاردیۃ، اردو میں۔ ٹھیک ہے، زید نے اردو میں قرآن کا ترجمہ کیا۔ اس کی ترکیب ہوگی زید مبتدا، ترجمہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب۔ صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل القرآن مفعول بہ۔ با حرف جر الاردویتی مجرور، جار مجرور سے مل کر
ظرف لغ ہوا ترجمہ فعل کا، ترجمہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر زیدن کی خبر، زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الطلبۃ یترجمون العربیۃ باللغۃ الانجلیزیۃ، یعنی الطلبۃ یترجمون العربیۃ باللغۃ الانجلیزیۃ، طلبہ عربی کو انگریزی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں، طلبہ عربی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں۔ الطلبۃ یترجمون العربیۃ باللغۃ الانجلیزیۃ، طلبہ عربی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کی ترکیب ہوگی الطلبۃ مبتدا، یترجمون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، العربیۃ مفعول بہ با حرف زر، اللغتی موصوف، الانجلیزیۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر با حرف جر کا مجرور، با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یترجمون فعل سے ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سلم زید علی خالد، اس کا معنی ہے زید نے خالد کو سلام کیا، اس کا لفظی معنی ہوگا زید نے خالد پر سلام کیا، یعنی زید نے خالد کو سلام کیا۔ سلم زید علی خالد، زید نے خالد کو سلام کیا۔ ترکیب ہوگی سلم فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اسباب تفعیل، زید اس کا فاعل، علی حرف جر، خالد مجرور، حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا سلمہ فعل کا، سلمہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ذهب الزعیم الی لندن، زعیم کہتے ہیں لیڈر کو جس کی جمع زعما آتی ہے۔ ذهب الزعیم الی لندن یعنی لیڈر لندن گیا۔ اس کی ترکیب ہوگی ذهب فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الزعیم اس کا فاعل، ٹھیک ہے، الزعیم اس کا فاعل، الی حرف جر لندن مجرور، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ذهب فعل کا ظرف لغ، ذهب فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اذهب غدا الی بمبئی، یعنی تو کل بمبئی جا، اذهب غدا الی بمبئی، تو کل بمبئی جا۔ اس کی ترکیب ہوگی اذهب فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، غدن مفعول فی، الی حرف جر، بمبئی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، اذهب فعل اپنے فاعل مفعول فی اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ الناس یسافرون بالطیارۃ، لوگ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، طیارہ کہتے ہیں ہوائی جہاز کو۔ الناس یسافرون بالطیارۃ، لوگ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں۔ اس کی ترکیب ہوگی الناس مبتدا، یسافرون فعل مضارع معروف، فعل مضارع مثبت معروف، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، با حرف جر، الطیارۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا یسافرون فعل کا، یسافرون فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، الناس مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تذهب المرأۃ الی السوق، اس کا معنی ہے عورت بازار جاتی ہے، تذهب المرأۃ الی السوق، عورت بازار جاتی ہے۔ ترکیب ہوگی تذهب فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، المرأۃ اس کا فاعل، الی حرف جر، السوق مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا تذهب فعل کا، تذهب فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یدخلون فی دین اللہ، یعنی وہ سب دین میں اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں، یدخلون فی دین اللہ، وہ سب اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کی ترکیب ہوگی یدخلون فعل مضارع مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، فی حرف جار، لفظ دین مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ،
مضاف مضافرے سے مل کر فی حرف جار کا مجرور، فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یدخلون فعل کا ظرف لغ، یدخلون فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الی این ذہبتا، الی این ذہبت کہاں تک گئی، الی این ذہبت وہ کہاں تک گئی۔ اس کی ترکیب ہوگی الی حرف جر، این محلا مجرور، این اس میں استفہام محلا مجرور، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ مقدم، ذہبت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کے اندر ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل ماضی اپنے فاعل، ذہبت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے قدمت بالدراجتی، میں سائیکل سے آیا، قدمت بالدراجتی میں سائیکل سے آیا، ترکیب ہوگی قدمت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، قدمت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، با حرف جر الدراجتی مجرور، جار مجرور سے مل کر قدمت فعل سے ظرف لغ، قدمت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ عربت هذه الجملۃ، اس کا معنی ہے میں نے اس جملے کی عربی بنائی، عربت هذه الجملۃ میں نے اس جملے کی عربی بنائی۔ اس کی ترکیب ہوگی عربت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر واحد متکلم اسباب تفعیل، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، هذه اسم اشارہ الجملۃ مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مفعول بی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ عبرت النہر بالباخرۃ، میں نے پانی جہاز سے، میں نے کشتی سے، باخرہ مطلب کشتی ہوائی جہاز، ٹھیک ہے، ہوائی پانی جہاز، عبرت النہر بالباخرۃ میں نے کشتی سے نہر پار کیا، عبرت النہر میں نے نہر پار کیا، نہر کو عبور کیا، بالباخرتی کشتی کے ذریعے۔ اس کی ترکیب ہوگی عبرت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، النہر مفعول بی، با حرف جر الباخرتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور فعل اپنے فاعل مفعول بی اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ انا جالس فی المدرسۃ، اس کا معنی ہے میں مدرسہ میں بیٹھا ہوں، انا جالس فی المدرسۃ میں مدرسہ میں بیٹھا ہوں۔ اس کی ترکیب ہوگی انا ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، جالسن اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فی حرف جر المدرسۃ مجرور، حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا جالسن فعل کا، جالسن فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، انا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ رقد ابو زید حتی الصباح، اس کا معنی ہے زید کا باپ صبح تک سویا، رقد کا معنی ہے سونا، زید کے ابو صبح تک سوئے، رقد ابو زید حتی الصباح زید کے والد صبح تک سوئے۔ اس کی ترکیب ہوگی رقد فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ابو مضاف زیدین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر فاعل، حتی حرف جر الصباحی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف رق، رقدہ فعل کا، رقدہ فعل اپنے فاعل اور ظرف رق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الناس ذهبوا من السوق الى المحطۃ یعنی لوگ بازار سے اسٹیشن گئے، الناس ذهبوا من السوق الى المحطۃ لوگ بازار سے اسٹیشن گئے۔ اس کی ترکیب ہوگی الناس مبتدا، ذهبوا فعل ماضی مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، من حرف جر السوق مجرور، السوق مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغ اول، الى حرف جر المحطۃ مجرور، الى حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ثانی، ذهبوا فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر الناس کی، الناس مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس بات ہے
الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے۔ الحمد کا معنی تمام تعریف کیسے ہو رہا ہے، آپ اسے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ یعنی الحمد میں جو الف لام ہے یہ الف لام استغراقی ہے، جس کی وجہ سے اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ترکیب ہوگی الحمد مبتدا، للہ لام حرف للہ میں لام حرف جر، لفظ اللہ یعنی اس میں جلالت مجرور، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن اسم فاعل کا، ثابتن اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا، آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی ترکیب ہوگی آمنت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم اسم ضمیر بارز اس کا فاعل، با حرف جر لفظ اللہ مجرور، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر آمنتو فعل کا ظرف لغ، آمنتو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الصلاۃ علی رسول اللہ اس کا معنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود ہو، الصلاۃ علی رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود ہو۔ ترکیب ہوگی الصلاۃ مبتدا علی، الصلاۃ مبتدا علی حرف جر رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ سے مل کر اعلی حرف جر کا مجرور، اعلی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، نازلۃ فعل کا، نازلۃ اسم فاعل کا، نازلۃ اسم فاعل، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، نازلۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سلمت علی اخی زید اس کا معنی ہے میں نے زید کے بھائی کو سلام کیا، سلمت علی اخی زید میں نے زید کے بھائی کو سلام کیا۔ ترکیب ہوگی سلمت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم اس میں ضمیر بارز اس کا فاعل، علی حرف جر اخی مضاف زید مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا، سلمت فعل کا، سلمت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قال اللہ جل شانہ اس کا معنی ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا، قال اللہ جل شانہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اس کی ترکیب آگے سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ قال اللہ اس ترکیب ہوگی قال حرف جر، قال فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، لفظ اللہ اس کا فاعل، جلا فعل لفظ اللہ ذوالحال، لفظ اللہ کو ذوالحال بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ قال فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، لفظ اللہ ذوالحال، جلا فعل ماضی مثبت معروف اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل جو کہ لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، شانہ شانو مضاف ضمیر مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ سے مل کر جلا فعل کا فاعل، جلا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا لفظ اللہ سے، لفظ اللہ سے حال، لفظ اللہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا قال فعل کا، قال فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ خبریہ، اس کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ نے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا۔ اس کی مکمل ترکیب آگے سے جو ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی یہاں تک کریں گے کہ قال فعل اپنے فاعل یعنی لفظ اللہ کو ذوالحال بنائیں گے اور جل شانہ کو مکمل جملہ فعلیہ بنانے کے بعد حال بنائیں گے، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، اس کے بعد آگے جو دو جملے آ رہے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاہم، یہ دونوں اس کے مفعول ہے، قال فعل اپنے فاعل اور دو مفعولوں سے مل کر، دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب نیچے دیکھیں اس کے بعد لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اس کا معنی ہے تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے مت قتل کرو، لا تقتلوا تم قتل مت کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق مفلسی کے خوف سے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے مت مارو۔ اس ترکیب ہوگی لا تقتلوا فعل نہیں معروف
فعل نہیں معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں واو ضمیر بارش اس کا فاعل، اولادہ مضاف کب ضمیر مضافر مضاف مضافر سے مل کر مفعول بہ، خشیتہ مضاف املاق مضافر مضاف مضافر سے مل کر مفعول لہو، فعل نہیں اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ کیوں؟ کیونکہ یہ فعل نہیں ہے۔ نحن نرزقکم و ایاہم، اس کا معنی ہے ہم تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں، نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں، اس ترکیب ہوگی نحن ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، نرزق فعل مضارع مثبت معروف صیغہ جمع متکلم، اس میں نحن ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، کم ضمیر معطوف علیہ، کم ضمیر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ایاہو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بہ، نرزق فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحن مبتدا کی خبر، نحن مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مشق ترجمو هذه الجملہ بالعربیۃ، یعنی ان جملوں کی عربی بناؤ، ان جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو۔ سب سے پہلے ہے تم علماء کو سلام کرو، اس کی عربی بنائیں گے سلموا علی العلماء، تم علماء کو سلام کرو، سلموا علی العلماء۔ ہم مسجد جائیں گے، نذهب الی المسجد، ہم مسجد جائیں گے، نذهب الی المسجد۔ ابو بکر نے اردو کی عربی بنائی، اس کے لیے کہیں گے عربی بنائی کے لیے عربہ عربی بنائی، ٹھیک ہے۔ ابو بکر نے اردو کی عربی بنائی، عرب ابو بکر بالاردویۃ، ابو بکر نے اردو کی عربی بنائی، عرب ابو بکر بالاردویۃ۔ میں نے عربی کی اردو بنائی، ٹھیک ہے، یہاں میں نے عربی کی اردو بنائی، اس کے لیے کہیں گے اردت، اردو سے کریں گے اردت العربی، اردت بالعربیۃ، ٹھیک ہے۔ میں نے عربی کی اردو بنائی، اس کی عربی بنائیں گے اردت بالعربیۃ، اردت بالعربیۃ۔ یہ لڑکے انگریزی زبان سیکھتے ہیں، یہ لڑکے کے لیے ہؤلاء الولدان انگریزی زبان سیکھتے ہیں، یتعلمون اللغۃ الانجلیزیہ، یہ لڑکے انگریزی زبان سیکھتے ہیں، ہؤلاء الولدان یتعلمون اللغۃ الانجلیزیہ، یہ لڑکے انگریزی زبان سیکھتے ہیں، ہؤلاء الولدان یتعلمون اللغۃ الانجلیزیہ۔ خالد کے باپ نے دریا کو اسٹیمر سے پار کیا، ٹھیک ہے، باخرہ کا معنی ہے اسٹیمر، خالد کے باپ نے دریا کو اسٹیمر سے پار کیا، اس کی ترکیب ہوگی عبرہ، عبرہ کا معنی ہے پار کرنا، عبرہ ابو خالد النہر بالباخرۃ، خالد کے باپ نے دریا کو اسٹیمر سے پار کیا، عبرہ ابو خالد النہر بالباخرۃ، عبرہ ابو خالد النہر بالباخرۃ۔ میں موٹر میں بیٹھا ہوں، انا جالس فی السیارۃ، موٹر کے لیے سیارہ استعمال ہوتا ہے، میں موٹر میں بیٹھا ہوں، انا جالس فی السیارۃ۔ وہ شخص کہاں گیا، این ذهب ذلک الرجل، این ذهب ذلک الرجل، اس طرح کریں، این ذهب ذلک الرجل، وہ شخص کہاں گیا، این ذهب ذلک الرجل۔ زید کی عورت بازار کب جائے گی، متی تذهب امرأة زید الی السوق، زید کی عورت بازار کب جائے گی، متی تذهب امرأة زید الی السوق، زید کی عورت بازار کب جائے گی، متی تذهب امرأة زید الی السوق۔ زید کل بمبئی سے دہلی گیا، زید کل بمبئی سے دہلی گیا، اس کی عربی بنائیں گے ذهب زید امسی، ٹھیک ہے، زید کل یعنی گزشتہ کل بمبئی سے دہلی گیا، ذهب زید امسی من بمبئی الی دہلی، زید کل ممبئی سے دہلی گیا، ذهب زید امسی من ممبئی الی دہلی۔ دو لیڈر کل ممبئی جائیں گے، لیڈر کے لیے زعیم استعمال ہوتا ہے، دو لیڈر کے لیے زعیمان ہے، دو لیڈر کل بمبئی جائیں گے، اس کے لیے یذهب زعیمان غدا الی ممبئی، ٹھیک ہے، یذهب الزعیمان الزعیمان
الی ممبئی غدن، پہلے غدن لائیں یا بعد میں لائیں دونوں درست ہے، یعنی یذهب الزعیمان غدن الی ممبئی یا یذهب زعیمان الی ممبئی غدن، دونوں درست ہے۔ اے زید تم اس جملے کی عربی بناؤ، اے زید کے لیے یا زیدو، تم اس جملے کی عربی بناؤ، عرب هذه الجملۃ، اے زید تم اس جملے کی عربی بناؤ، یا زید عرب هذه الجملۃ۔ طلبہ مدرسے میں تقریر کرتے ہیں، الطلبۃ یخطبون فی المدرسۃ، تقریر کے لیے خطبہ استعمال ہوتا ہے، اسے مضارع بنائیں گے تو یخطبون۔ طلبہ مدرسے میں تقریر کرتے ہیں، الطلبۃ یخطبون فی المدرسۃ، میں زید کے ماموں کو سلام کروں گا، اسلم علی خالی زیدین، ماموں کے لیے خالی استعمال ہوتا ہے، میں زید کے ماموں کو سلام کروں گا، اسلم علی خالی زیدین، میں زید کے ماموں کو سلام کروں گا، اسلم علی خالی زیدین۔ خالد کا باپ عصر تک لکھتا تھا، خالد کا باپ عصر تک لکھتا تھا، کانا یکتب ابو خالد حتی العصر، خالد کا باپ عصر تک لکھتا تھا، کانا یکتب ابو خالد حتی العصر یا الی العصر۔ میں نے تمہارے باپ کو سلام کیا، سلمت علی ابیک، میں نے تمہارے باپ کو سلام کیا، سلمت علی ابیک۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ انشاءاللہ عز و جل بقیہ جو جملے رہ گئے ہیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اگر کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر کمنٹ باکس میں سوال کر کے پوچھیں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور الحمدللہ عز و جل ہمارا واٹس ایپ میں بھی گروپ موجود ہے، اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، اس کے ذریعے سے آپ شامل ہو سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔